اب ہم ذکر کریں گے زولوجی یعنی حیوانات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 30 میں، ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے۔ اور آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسانوں جیسے گروہوں میں رہتے ہیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائے، پیڑ میں، پہاڑ میں، انسان جہاں رہتے ہیں، اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے۔ 1973 میں ایک مشہور سائنسدان فورن فریش، اس کو نوبل پرائز ملا بیہیویئر آف دا بی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے۔ سر فورن فریش کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مد مکھی، شہد کی مکھی ایک نیا باغیچہ ڈھونڈتی ہے، ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے، وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی دشا اس نئے پھول تک کس طریقے سے پہنچا جا سکتا ہے، اس کا نقشہ بناتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے، جسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس، شہد کی مکھی کا ناچنا، بتاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نئے پھول تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے یعنی ورکر بی، اس کا جنس بھی بتایا گیا ہے، وہ ہے مؤنث۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ کام کرنے والی مکھی میل ہے، اسی لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سولجر بیز، مرد شہد کے مکھے آپس میں بات کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں راجا کے پاس۔ آج سائنس کہتی ہے جو کام کرنے والی شہد کی مکھی مذکر نہیں مؤنث ہے، اور وہ راجا کے پاس جا کر رپورٹ نہیں کرتی، وہ رانی کے پاس جا کر رپورٹ کرتی ہے۔ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال ہے مکڑی جیسی، اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے بلیک وڈو یعنی کالی بیوہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں، سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی، جن کی، انسان کی اور پرندے کی، اور جب وہ چیونٹیوں کی وادی کی طرف جا رہے تھے، ایک چیونٹی کہتی ہے دوسری چیونٹیوں سے کہ آپ اپنی بل میں چلی جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام ہمیں انجانے میں ہی کچل دیں گے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے رویے میں، وہ ہے چیونٹی، اور جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد دوسرے انسان کو دفن کرتے ہیں، اسی طریقے سے چیونٹیاں بھی مرنے کے بعد دوسری چیونٹی کو دفن کرتی ہیں۔ چیونٹیاں اکثر آپس میں مل کر بات کرتی ہیں، ان کے بات کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ چیونٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے۔ سوکھ میں چیونٹی جو دانہ جمع کرتی ہے، اس دانے میں اگر کوئی برڈنگ ہوتا ہے، چیونٹی اس برڈنگ کو کاٹتی ہے، جیسا کہ وہ جانتی ہے کہ برڈنگ کی وجہ سے وہ دانہ سڑ جائے گا، اور اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے بارش میں تو چیونٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے، پھر واپس لے جاتی ہے۔ قرآن مجید چیونٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے۔